السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعویذ پہننا شرک ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعویذ پہننا جائز ہے۔ آئیے ہم آج اسی پر کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ کیا سچ میں تعویذ پہننا شرک ہے یا پھر تعویذ پہننا جائز ہے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کیا سچ میں تعویذ پہننا شرک ہے، اور میں آپ کو وہ حدیث پاک سناتا ہوں جس کو پیش کر کے لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ پہننا شرک ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک گروہ آیا تو حضور نے ان میں سے 9 آدمیوں کے ساتھ بیعت لے لی اور ایک آدمی کو آپ نے چھوڑ دیا۔ جب آپ نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا، آپ نے ان سے ہاتھ روک لیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے 9 آدمیوں سے بیعت لے لی اور ایک آدمی کو چھوڑ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمیمہ لٹکایا ہے، یعنی تعویذ پہنا ہے۔ جیسے ہی حضور یہ فرماتے ہیں، اس کے بعد وہ شخص جو کہ تعویذ پہنا ہوا تھا اس تعویذ کو ہٹا دیتا ہے، اتار دیتا ہے۔ اس کے بعد حضور اس سے بھی بیعت لے لیتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے تمیمہ لٹکایا یعنی تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ جس نے تمیمہ لٹکایا یعنی تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ تو اسی حدیث پاک کو پیش کر کے لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ پہنا شرک ہے، تعویذ پہنا حرام ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سچ میں تعویذ پہننا شرک ہے یا پھر اس کی کوئی وضاحت ہے؟ تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جو لوگ اس حدیث پاک کو پیش کر کے تعویذ پہننے کو شرک کہتے ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ وہ اس حدیث پاک کو سمجھے ہی نہیں ہے کہ وہ کون سا تعویذ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ تعویذ پہننا شرک ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کی وضاحت بیان کر کے سناتا ہوں کہ کس تعویذ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ تعویذ پہننا شرک ہے۔ تو محترم ناظرین، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر تعویذ پہنے اور اس عقیدے کے ساتھ تعویذ پہنے کہ یہ تعویذ خود شفا دینے والا ہے، یہ تعویذ خود بلا کو دور کرنے والا ہے، یعنی یہ عقیدہ نہ ہو کہ یہ اللہ رب العزت شفا دینے والا ہے یا اللہ رب العزت بلا کو دور کرنے والا ہو، بلکہ یہ عقیدہ ہو کہ یہ تعویذ خود شفا دینے والا ہے یا یہ تعویذ خود بلا کو دور کرنے والا ہے، یہ ہماری مصیبتیں اس تعویذ کو پہننے کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی۔ تو ایسے عقیدے کے ساتھ تعویذ پہننا حرام ہے، بلکہ شرک ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بیمار ہو اور دوا کھائیں اور اس عقیدے کے ساتھ دوا کھائیں کہ یہ دوا خود شفا دینے والا ہے، یا اس دوا کو کھانے کی وجہ سے میری بیماری دور ہو جائے گی، یعنی اللہ رب العزت بیماری کو دور نہیں کرے گا، اللہ رب العزت شفا نہیں عطا فرمائے گا، بلکہ اس دوا کو کھانے کی وجہ سے ہماری بیماری دور ہو جائے گی اور ہم شفا پا جائیں گے۔ تو اگر ایسے عقیدے کے ساتھ دوا بھی کھاتے ہیں تو دوا کھانا بھی حرام ہے۔ ہاں، دوا ایک ذریعہ ہے جس میں اللہ رب العزت شفا دینے کی طاقت دیتا ہے یا بیماری کو دور کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے تعویذ بھی ایک ذریعہ ہے جس میں شفا دینے کی طاقت اللہ رب العزت دیتا ہے، یا بیماری کو دور کرنے کی طاقت دیتا ہے، یا بلا کو، مصیبت کو دور کرنے کی طاقت اس تعویذ میں اللہ رب العزت دیتا ہے۔ اگر اس عقیدے کے ساتھ آپ تعویذ پہنتے ہیں تو تعویذ پہننا جائز۔ اب آئیے میں آپ کو وہ حدیث پاک سناتا ہوں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تعویذ پہننا جائز ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں تعویذ پہنا کرتے تھے۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے تعویذ کو میرے پاس پیش کرو۔ چنانچہ میں نے اپنی تعویذ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ایسا تعویذ پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرک والی باتیں نہ ہو۔ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ ایسا تعویذ جس میں شرک والی باتیں ہوں، کفر والی باتیں ہوں، تو ایسے تعویذ کو پہننا حرام ہے، اور اگر اس میں لکھے ہوئے الفاظ پر راضی ہے تو ایسی صورت میں اس تعویذ کو پہننا شرک بھی ہوگا اور کفر بھی ہوگا، جیسا کہ لوگ زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ اور جب حضور کی آمد ہوئی، قرآن کا نزول ہوا، تو پھر تعویذ وغیرہ میں کفریہ کلمات نہیں لکھے جاتے، بلکہ تعویذات میں قرآن کی آیات لکھے جاتے ہیں، یا پھر اللہ رب العزت کے نام لکھے جاتے ہیں، یا پھر جو مسنون دعائیں ہیں وہ لکھی جاتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایسا تعویذ پہننا شرک ہے جس میں کفر والی باتیں ہو یا شرک والی باتیں ہوں، تو ایسا تعویذ پہننا حرام ہے، شرک ہے۔ اور ایسا تعویذ پہننا جائز ہے جس پہ اللہ رب العزت کے نام لکھے جاتے ہوں
اور جو ہے قرآن کے آیات لکھے جاتے ہوں یا پھر جو مسنون دعائیں ہیں وہ لکھے جاتے ہوں، اور اس عقیدے کے ساتھ پہنیں کہ یہ تعویذ پہنوں گا تو اللہ رب العزت جو ہے شفا دے گا، یہ تعویذ جو ہے بس ایک ذریعہ ہے۔ تو ایسے عقیدے کے ساتھ تعویذ پہننا جائز ہے۔ امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ کس تعویذ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ تعویذ پہننا شرک ہے، یہ تعویذ پہننا حرام ہے، اور کس تعویذ کو پہننے کو حضور نے فرمایا کہ اس تعویذ کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تعویذ پہننا جائز ہے۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جان سکیں کہ کون سا تعویذ پہننا جائز ہے اور کون سا تعویذ پہننا حرام ہے۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔